ہم جس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں اور جس ہند اسلامی روایت کا حصہ ہیں وہاں پر ایک بڑا منفرد موضوع عموماً زیر بحث رہتا ہے اور آتا ہے: لنگر، روٹی کھلانا، کھانا کھلانا۔ نادار یا مفلس تو ایک طرف، کسی سے مسلک مذہب بھی نہ پوچھنا، اونچ نیچ نہ دیکھنا، لباس حلیہ نہ دیکھنا اور کھانا پیش کر دینا۔ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ کس بات پر جنت واجب ہے؟ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: علیک باحسن الکلام وبذل الطعام، عمدہ، بہترین، احسن، نیک، اچھا کلام کرنا، خوش گفتاری، اسلوب تکلم میں، طرز گفتار میں حسن پیدا کرنا، اور کھانا کھلانا مسکینوں کو، یتیموں کو، ناداروں کو، حتیٰ کہ وہ تمام لوگ جو اس کیٹیگری میں ہیں یا نہ ہیں۔ حدیث کی شرح یہ ہے کہ کھانے اور احسن کلام کو لازمی پکڑو، کیونکہ یہ جنت کو واجب کرتی ہے، اور یہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں ہے۔ ہمارے ہاں، ہماری تہذیب میں بالخصوص جتنی صوفیانہ آوازیں ہیں، بالخصوص جو شاعری میں ڈھلی، اس میں لنگر کو خاص موضوع بنایا گیا۔ بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اٹ کھڑکے دکڑ بجے، تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون، راضی ہووے بلا۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا: بلے نالو چلہ چنگا، جس تے ان پکائی دا۔ بلے شاہ سے تو وہ چولہا اچھا ہے جو جلتا ہے، کھپتا ہے، اپنا آپ سیاہ کرتا ہے، مگر اس کے نتیجے میں لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ بلے نالو چلہ چنگا، جس تے ان پکائی دا، ان روٹی، کنک، گندم، رل فقیرہ مجلس کی تی، پورا پورا کھائی دا۔ اور سب نے بیٹھ کر مجلس بھی کی، نیک باتیں بھی کی، احسن الکلامی بھی کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ کھانا سانجھا بھی کیا اور ایک دوسرے کو کھلایا بھی اور پوچھا بھی۔ قبلہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں: اچھی گزر رہی ہے دل خود کفیل سے، لنگر سے روٹی لیتے ہیں پانی سبیل سے۔ یعنی کہ پورے وجود و شعور کے تمام مسائل کا حل اور سادگی کا ترنم آپ نے اس شعر میں بیان فرما دیا۔ یعنی سادگی کس قدر حسین و جمیل ہوتی ہے، اور یہ فقیرانہ اور درویشانہ انداز دل کو خود کفیل کیسے بناتا ہے، اور وہی دل خود کفیل ہوتا ہے جو کسی کی کفالت کرتا ہے۔ قبلہ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ولایت، فقیری، علم و عقل، فہم و فراست و بلاغت، دانائی، بصیرت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کرے۔ جتنی وسعت اس کے دسترخوان میں ہوگی، جتنی سخاوت اس کے دسترخوان میں ہوگی، اتنی جود و سخا اس کے قلب میں، علم میں، نظر میں، نگاہ میں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر تو فقیری کو اور ولایت کو، اللہ کے قرب کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو 40 دن تک لوگوں کو کھانا کھلا کر دے، اس کے بعد وہ کفالت کرے گا دسترخوان تیرا اور تیری ہر خواہش کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک یہ باتیں پہنچائی جا سکیں کہ تو نے لوگوں کی باتیں اور ان کی پیٹ کی آواز اور آگ کو بجھایا بغیر سنے دیکھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تیری خواہش میں جو، یا خواہشات کی فہرست میں جو جائز حاجات ہیں، ان کی آگ کو بجھا دے، ان کو پورا کر دے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ آپ مولانا شفیع بوہی صاحب سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سے بیعت ہونے سے قبل آپ نے جتنی فقہی علوم کی تحصیلات کی ہیں وہ مولانا شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کی ہیں۔ تو کسی نماز سے ذرا قریب، غالباً مغرب کا وقت تھا، جو لنگر کے لیے آٹا رکھا ہوا تھا اس کو ایک جگہ پر کتے نے منہ مار دیا اور بھاگ نکلا۔ اب جیسے وہاں پر ایک ہاہاکار مچی اور لوگ مولانا شفیع صاحب کے پاس آئے کہ آپ اس پر فتویٰ صادر کیجئے کہ اب یہ آٹا لائق طعام ہے، کھایا جا سکتا ہے، کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیر میر علی شاہ کے حجرے میں جائیں، وہ بڑے صاحب فقہ بھی ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اللہ کے احکامات میں اور اس طرح کے معاملات میں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس جب وہی لوگ حاضر ہوئے تو پیر میر علی شاہ صاحب نے جلال میں ارشاد فرمایا کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ میرے استاد کے لنگر پر مجھ شاگرد سے فتویٰ لیں؟ ان کے لنگر کی حرمت بھی میرے فقہی علم سے زیادہ اور زیادہ تر و تازہ اور پاکیزہ اور پاک ہے۔ یہ عاجزی دیکھی، یہ تواضع دیکھے،
کہ لنگر ہر طرح کی بھوک کو مٹا دیتا ہے، لالچ کی، طمع کی، لوبھ کی، دکھاوے کی، تصنع کی، بناوٹ کی۔ خیر پیر ملی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میری فقہ تو یہ کہتی ہے کہ 7 ہاتھ تک وہ آٹا نکال لیا جائے، ایک طرف کر لی جائے جہاں کتے نے منہ مارا ہے، اور باقی تمام آٹا پاک ہے، اس سے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، اور وہ جو آٹا ایک طرف کیا اس سے آج پیر مہر علی شاہ صاحب کو روٹیاں پکا کے کھلائی جائے۔ تو لنگروں میں عظیم لنگر، کمیونٹی کچن کا جو تصور ہے وہ انہی اولیاء و مشائخ کا ہے کہ جو یہ نہیں پوچھتے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا لباس پہن رکھا ہے، سب سے پہلے آپ کو کھانا پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی پیٹ کی بھوک اور گلے کی پیاس کو بجھایا جائے۔ تبھی تو ہمارے ہاں مختلف اولیاء و مشائخ کے القابات کے ساتھ، ناموں کے ساتھ یہ اضافت کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی خدمت کر کے دکھائی کہ جس کی مثال نہ ملتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، نام کے ساتھ کاکی ہے، کاک کے 2-3 معنی ہے، تازہ روٹی کے بھی، بیسن کی روٹی کے بھی، روٹی کے بھی، آپ کے نام کے ساتھ مشہور تھا کہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ مسعود الدین فرید الدین گنج شکر، زبان بھی شکر جیسی اور طعام اور لنگر بھی شکر جیسا، یعنی ذہن اور قلب اور پیٹ اور گلا سب کو میٹھا کر کے بھیجتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا میٹھا کرے اور میٹھا بنائے، اور کمیونٹی کچن کو ایک بنیادی ڈیولپمنٹ گول کے طور پر سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ ہر وہ قوم جو اپنے لنگر کا، اپنے طعام کا دروازہ کھول دیتی ہے، تقدیر اس پر ترقی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔